دو باتیں اور پیش آئیں۔ ایک تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی، انہوں نے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، ان کا ام المومنین کدھر چل پڑی ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گھروں میں بیٹھی رہنا، آپ فوج کی قیادت کے لیے چل پڑی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ اب آئیے مدینہ منورہ واپس۔ سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا میں کوئی فوج کی قیادت لڑائی اس کے لیے نہیں، میں تو کہتی ہوں کہ عثمان اتنی عظیم ہستی، اس کی شہادت خلیفۃ المسلمین کی، خون کا بدلہ چاہیے۔ یہ ایک جذبہ تھا، عدل اور انصاف معاشرے میں قائم ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، یہ لوگوں کا مزاج تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، جب یہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے فوراً بعد، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوست بیٹھے تھے، انہوں نے کہا والد خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر دیں۔ کہا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، میں رات سویا تو میں نے دیکھا امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ اپنا سر اپنی ہتھیلی پر لے کر اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ اللہ میرے خون کا بدلہ دے، میں نے کیا قصور کیا، میرا کیا جرم؟ اور پھر والد میں نے دیکھا دو خون کی ندیاں آسمان سے زمین کی طرف آئیں، خون ہی خون تھا آسمان سے پر نالوں کی صورت میں زمین پہ بہہ رہا تھا۔ جو سمجھ گئے انہوں نے کہا علی کیا جو کہہ رہا ہے تم بھی سنو، جو اس نے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ جنگیں ہوں گی، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں پیش آئیں۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک تیسرا گروہ تھا، کہیں نہیں گئے، کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہے کہ دونوں کر کیا رہے، اور یہ جنگ صفین میں بھی پیش آئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کی جب ہوئی ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں وہ کہتے تھے عثمان کا خون، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے پہلے خلافت کو تسلیم کرو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ لشکر بھی ٹکر آیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ہر جگہ حق پہ تھے، زیادہ صحیح بات پہ، اور ان کے مخالفین صحابہ رضی اللہ عنہ گناہ گار نہیں تھے، وہ تھے گناہ گار جنہوں نے فتنہ پھیلایا، انہوں نے اپنی ایک رائے تھی اس پہ انہوں نے اصرار کیا، ان کی بھی ایک رائے تھی۔ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب لڑائی ہوئی ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک گروہ کنارے پر کھڑا تھا اور ان سب نے کہا کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کچھ تو مدینہ منورہ چلے گئے، انہوں نے کہا بالکل کسی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ وہ آئی، سعد رضی اللہ عنہ وغیرہ سب یہیں تھے میدان جنگ میں۔ انہوں نے کہا ایک چیز ہے بس، عمار کدھر جاتے ہیں، عمار کے پیچھے چلو۔ وجہ اس کی یہ ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کے وقت آئے ہیں، ہجرت کے فوراً بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو ہر شخص ایک پتھر اٹھا کر لا رہا تھا، خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، ایک رکھتے تھے، لوگوں نے اصرار کیا کہ میں اٹھا کر، میں اور بڑے پتھر ہیں تم لے آؤ۔ عمار دو اینٹیں اور پتھر اٹھا رہے تھے کندھے میں، تو عمار پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی۔ فرمایا تمہیں وہ لوگ شہید کریں گے جو زیادہ حق پہ نہیں ہوں۔ کہاں یہ واقعہ 1 ہجری، کہاں 40 ہجری، 38-39 سال کے بعد یہ بات۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو سنتے اور دیکھتے تھے، اسی دن سب میں یہ بات پھیل گئی کہ عمار شہید ہوگا، شہید جو کریں گے وہ زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے، مخالفین فریق ثانی وہ زیادہ حق پہ ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جوش میں آئے، رکھنا عمار تمہیں بتاؤں آخری چیز جو تم پیو گے دودھ ہوگا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اس لڑائی، حضرت سعد،
بہت سے لوگ رضی اللہ عنہ وہ جہاں عمار جاتے تھے پیچھے، جہاں عمار جاتے تھے پیچھے، وہ کہتے عمار آج کے دن حق اور باطل تم فیصلہ۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ جب گھر سے نکلے تو 80 برس کے قریب تھے۔ ان کے نوکر نے کہا حضرت آپ دیر سے آئیں گے لڑائی کے بعد، یہ دودھ ہے پی لیجیے۔ میں نے دودھ پیا اور بڑے خوش ہوئے۔ ان کا اس کا مطلب ہے آج آخری دن، مجھ سے فرمایا تھا کہ آخری چیز جو تم پیو گے وہ دودھ ہے۔ اسے پانی ملایا، دودھ پلایا۔ عمار رضی اللہ عنہ جو ہی شہید ہوئے ہیں، جنگ کا ایک طرح سے بانسا پلٹ گیا۔ جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے کود پڑے۔ انہوں نے کہا مولا آپ حق پہ ہیں، جی رضی اللہ عنہ کا کہا آپ حق پہ ہیں عمار۔ یہ ایسی شہادت تھی جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بڑے لوگوں کو اکھیڑ دیا تھا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو کمانڈر تھے، جب ان تک اطلاع ملی کہ عمار کو ہم لوگوں نے شہید کر دیا، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا عمار کی شہادت! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو وہ لوگ شہید کریں گے جو زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم حق پہ نہیں ہیں۔ چیخے، بھاگے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ہے سیاست۔ انہوں نے کہا عمار کو ہم نے تھوڑا ہی شہید کیا، جو گھر سے لے کے آئے تھے وہ شہادت کے ذمہ دار۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے یہ بات جا کے کہی، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہوا کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کون سکھاتا؟ خود فرماتے تھے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق، کوئی فیصلہ حسن رضی اللہ عنہ کیا تھا تو فرمایا بیٹا کس کا ہے؟ اونٹ کا بچہ اتنے سال اونٹنی کے ساتھ رہے تو اسے بھی چکی چلانا آئی جاتی۔ علی رضی اللہ عنہ بہت ذہین، بہت قانونی دماغ۔ اس لیے ہمارا اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے، عقیدے کے طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جو بھی آئے، علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں طلحہ، زبیر، عائشہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، جو بھی آیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں حق پہ۔ ہم دونوں کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ظلم تھا، زیادتی تھی۔ ان کا اجتہاد تھا کہ پہلے خون کا فیصلہ پھر خلافت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا پہلے خلافت پھر خون کی بات۔ یہ ہے وہ عقیدہ جو ہمیشہ اہل السنہ لکھتے رہے کہ ہمارے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہر جگہ جو ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے وہ حق